ہر آنکھ کربلا والوں کی یاد میں اشکبار، ہر دل کربلا کے مظلوموں کی یاد میں گرفتار۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں یوم عاشوراء آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا۔ مرکزی جلوس امام بارگاہ اثنا عشریہ G6 سے برآمد ہوگا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس مرکزی امام بارگاہ G62 میں اختتام پذیر ہوگا۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام کی مجالس اور جلوس کا سلسلہ جاری۔ مجالس میں علماء، خطباء، واعظین و ذاکرین فلسفہ شہادت اور کربلا کے شہیدوں کے دین اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے عظیم قربانی بیان کر رہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، نواز رسول اور ان کے رفقا کی پیش کی جانے والی عظیم قربانی پر خراج عقیدت پیش کر رہے۔ ہر جانب فضاؤں میں لبیک یا حسین کی صدائیں موجود۔ کربلا کے پیاسوں کی یاد میں جگہ جگہ پانی اور کھانے کا وافر نظام موجود۔ مجالس اور جلوسوں کے شرکاء کے لیے لنگر اور سبیل کا بھی وسیع اہتمام۔ جگہ جگہ جلوس کے راستوں میں پانی اور شربت، دودھ کی سبیلیں، کھانے کا بھی انتظام۔ 9 محرم امام حسین علیہ السلام کے کڑیل جوان حضرت علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ دین محمدی کی بقا کے لیے امام عالی مقام نے اپنے نانا کے ہم شکل پیغمبر کو بھی قربان کر دیا۔ تاریخ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کو کربلا میں بنی ہاشم کا پہلا شہید کہا گیا۔ اور 9 محرم کو جب خانوادہ رسول کے خیموں میں بھوک اور پیاس کا عالم تھا، بچوں کی العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ لاکھوں سپاہیوں پر مشتمل لشکر یزید چھوٹے سے حسینی لشکر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھا۔ دوسری جانب خیام حسینی میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی کی ملاقات۔ پاک ایران تعلقات اور امن معاہدے کے بعد خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری رکھے گا۔ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے پاکستان اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائے گا۔ لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر کا راولپنڈی GHQ کا دورہ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ صدام خلیفہ حفتر نے فیلڈ مارشل کی علاقائی امن و سلامتی کے قیام میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا وقت آ چکا۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو بلوچستان میں پکنک منانے نہیں آیا تھا، دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ اور مدد کرنے آیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گفتگو، کہا پاکستان دفاع، خود مختاری اور استحکام پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ پاکستان مخالف نظریات کی حامل متنازع ہندو مذہبی رہنما سے پس پردہ روابط۔ امریکی سابق انٹیلیجنس سربراہ تلسی گبارڈ سے متعلق چشم کشا تحقیقاتی رپورٹ جاری۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق تلسی گبارڈ نے تمام تر فیصلوں اور سیاسی کیریئر کے پس پردہ ہندو رہنما کرس بٹلر کے پراسرار پیغامات تھے۔ متنازع بیانات اور سیاسی مواقف کے پس منظر میں ہندو مذہبی گروہ کا اثر رسوخ کار فرما رہا۔ تجارتی جہازوں سے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیا جا رہا۔ ایران کا امریکہ کو آبنہ ہرمز سے متعلق پیغام۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران نے بتایا ہے کہ آبنہ ہرمز میں جہازوں سے نہ کوئی ٹول ٹیکس لیا جا رہا ہے، نہ ہی انشورنس فیس یا کسی بھی قسم کی کوئی چارجز وصول کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ واضح کیا ہے کہ اگر ہرمز سے متعلق غلط معلومات فراہم کی گئیں تو مذاکرات ختم کر سکتے ہیں۔ امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کر لی۔ امریکہ میں سینٹ کی جانب سے جنگی اختیارات سے متعلق حالیہ ووٹنگ کے عمل کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا گیا ہے۔ امریکی سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے سے متعلق مشترکہ قرارداد کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ قرارداد اس ماہ کے آغاز میں ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہو چکی ہے۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکنز کو اکثریت حاصل ہے۔ امریکی سینٹ میں پہلی بار کانگریس کے دونوں ایوانوں نے 1973 کے وار پاورز ایکٹ کے تحت ایک ایسی قرارداد منظور کی ہے جس میں صدر کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ امریکی افواج کو دشمنی کی کارروائیوں سے واپس بلائے۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم تنظیم جسٹ فارن پالیسی نے ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے سے متعلق مشترکہ قرارداد کو تاریخی جنگ مخالف سنگ میل قرار دیا ہے۔ ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کمیٹی میں ڈیموکریٹک رہنما گریگوری میکس نے کہا کہ یہ قرارداد قانونی طور پر پابند ہے اور اس پر عمل درآمد ضروری ہوگا۔ چاہے صدر ٹرمپ کچھ بھی کہیں، وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام قانونی راستے تلاش کریں گے کہ انتظامیہ کانگریس کے فیصلے پر عمل کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے متعلق امریکی سینٹ کے وار پاورز ایکٹ ووٹ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ووٹنگ کو بے معنی قرار دے دیا۔ کہا سینیٹرز نے میرا کام مشکل بنا دیا، میں یہ کام کسی نہ کسی طرح مکمل کر لوں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے ایران کو مکمل دباؤ میں لے رکھا ہے، وہ شکست کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایران ہمیں عملی طور پر ہر وہ چیز دینے پر آمادہ ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ کئی دہائیوں میں پہلی بار ایران امریکہ اور اس کے صدر کو بھرپور احترام دے رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی سینٹ نے ایک بے وقت اور بے معنی
ایرانی وار پاورز ایکٹ ووٹ کرایا۔ سینٹ نے ایران کو یہ پیغام دیا کہ امریکہ میری کارروائیوں کو پسند نہیں کرتا۔ سینٹ نے مجھے روک کر دشمن کی مدد اور حوصلہ افزائی کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ 4 ریپبلکن سینیٹرز اور ناکام سیاستدانوں نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ ان سینیٹرز نے میرا کام مزید مشکل بنا دیا۔ میں اپنا کام ہر ممکن طریقے سے مکمل کر کے رہوں گا۔ میں ہمیشہ اپنے مقاصد حاصل کرتا ہوں۔ ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر کالباف نے کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت دباؤ اور جبر کا نتیجہ نہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ایرانی قوم کی مزاحمت، استقامت اور طاقت کا مظہر ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت امریکہ کی شکست کا اعلان بن گئی۔ خطے کے ممالک علاقائی سلامتی کو خود یقینی بنائیں، بیرونی مداخلت مسترد کریں، خطے کے ممالک کے ساتھ خود مختاری کے احترام کی بنیاد پر تعاون کریں۔ اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سچ۔